بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان کے خطاب سے یہ واضح تھا کہ وہ ملک کے حالات کے بارے میں بہت پریشان ہیں، خاص طور پہ اس وقت جو PTI کے ورکرز ہیں، PTI کے لیڈرز ہیں، ان کے اوپر جس طرح جعلی کیسز، جس طرح ان کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، اور جس طرح جرنلسٹ جو PTI کے موقف کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ایاز امیر کو مارا گیا یا اور دوسرے جرنلسٹ کو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بھی FIRs اور مقدمے بنائے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اس کے اوپر لازماً وہ ان کو غصہ تھا اور لگتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت ناراض ہیں، اپسیٹ ہیں، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے بھی اتنی زندگی میں جو میں نے سیاسی عمل یہاں پہ دیکھا، اپنی فوج کی نوکری میں بھی یا بعد میں اپنی ملازمت کے بعد، اس طرح کے حالات میں نے نہیں دیکھے کبھی بھی جہاں جرنلسٹ کے پیچھے اور پولیٹیکل ورکرز کے پیچھے اس بری طرح لوگ لگے ہوں، اس بری طرح گورنمنٹ مشینری لگی ہو، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل اچھوت بنا کے اس کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس ملک کا بھلائی کیا ہے، خرابی تو نہیں کی اس ملک کے بارے میں کہ آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں، ریاست ان کو اس طرح ٹریٹ کرے جیسے وہ کوئی اچھوت ہیں، یا ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، یا انہوں نے کوئی ملک کے ساتھ غداری کر دی ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی شرمناک اور قابل افسوس عمل ہے جو ریاست میں آج ہو رہا ہے۔ چنانچہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں آج دن تک میں نے زبان بند رکھی ہوئی تھی، ہونٹ سیے ہوئے تھے، اور میں نے رجیم چینج کے بارے میں، اس کے یعنی اصل کردار کے بارے میں، کردار جو ہے اس کے اصل جنہوں نے یہ کام کیا، میں نے ان کے نام نہیں لیے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور یہ خاموشی میں نے صرف اس وجہ سے رکھی ہوئی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے یہ سب کچھ کہہ دیا، پبلک میں بول دیا، تو اس سے میرے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کا نقصان ہو، اور اسی وجہ سے میں نے اس سازش کے بارے میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یعنی سازش کہا تو ہے کہ سازش کا نام تو لیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کی ماں پہ ہوئی ہے، لیکن جو لوکل اعلی کار ہیں پاکستان میں جن کے ذریعے یہ سازش کو ایک عملی جامہ پہنایا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے نام نہیں لیے کسی کے، اور کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، میں پھر ان کے بارے میں ان کے نام لوں گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے مہینے میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، اور بظاہر ووٹ آف نو کانفیڈنس، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سازش تھی، ایک بیرونی سازش، لیکن اعلی کار سارے یہاں پہ عمل درآمد یہاں پہ ہوا پاکستان میں۔ اور باوجود اس کے کہ بعض لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے، عمران خان اس کے بارے میں بہت ہی مصر رہے ہیں کہ سازش ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر عوام مانتے ہیں اس چیز کو کہ سازش کی گئی ہے۔ اور پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ سازش کے بارے میں عمران خان اتنے زیادہ کنونسڈ ہیں کہ آج جو صدر ہیں ڈاکٹر الوی، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے بارے میں ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ تحقیق کرے۔ تو کیوں نہیں یہ کمیشن بناتے؟ نہیں بنایا جا رہا صرف اس وجہ سے کہ اس میں پتہ ہے کہ پھر بہت سارے کردار ننگے ہو جائیں گے۔ تو وہ گورنمنٹ ٹاپل کی گئی، اس سازشی سارے عمران خان کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں میں نے سازشیوں کے نام وغیرہ بھی سب بتا دیے ہیں، اور اگر مجھے کچھ ہوا
تو لازماً وہ ویڈیو ایک محفوظ جگہ پہ ہے، وہاں سے وہ ریلیز کر دی جائے گی، اور اس سے تمام سازشیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور جو لوگ مجھے نقصان پہنچانے میں جو لوگ کام کریں گے ان کے نام بھی وہاں پہ اس میں موجود ہیں، لہٰذا وہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس طرح جو ملک کے ساتھ غداری کی گئی ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں پہ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کے نام لیں نہ لیں، میرا خیال ہے پاکستان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ میرے ویلاگز کے اوپر بھی لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کافی حد تک شعور ہے اور ان کو اندازہ ہے۔ تو بات بتانے کی نہیں ہے، آپ نام لے لیں، لیکن وہ لینے سے صرف یہ ہے کہ آپ کی طرف سے وہ نام اناؤنس ہو جائیں گے، بتا دیے جائیں گے، لیکن عوام میں میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھیں کہ یہ ایک بڑا راز ہوگا جو آپ فاش کریں گے۔ دوسری بات یہ، عمران خان کا خیال درست ہے کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ جو لوگ رجیم چینج کرتے ہیں، جن کے مقاصد پاکستان میں کچھ اور ہیں، یعنی امریکہ کو پاکستان کی سلامتی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں جن کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور جب وہ مفادات نہیں پورے ہوئے تو رجیم چینج کی طرف چلے گئے۔ اور کسی بھی ملک کو اگر رجیم چینج کرنی ہو تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور اگر اس ملک کو آپ نے زیر کرنا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ملک کے اندر عوام میں کوحرام مچا دیا جائے، عوام میں خانہ جنگی کی کیفیت کھڑی کر دی جائے، جس طرح لیبیا میں ہوا۔ پھر وہ ملک کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو قتل و غارت ہوتی ہے، جو اس میں جس کے ہاتھ لگا مار دیا، اس میں آپ کے لیڈرز بھی مارے جاتے ہیں۔ یہاں پہ عمران خان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ جب کمیشن اگر بن جائے تو وہاں سب کچھ بتانا تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہاں بتانا ہوگا، وہاں آپ اسٹیٹمنٹس دیں گے، سب بات سامنے کھول کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہاں پبلک کو پتہ ہے، لیکن ایک لیڈر کے منہ سے جب نکلے گا تو اس کا ایک پاسبل نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مار داڑ کر لوگ غصے میں آ جائیں، وہ کہیں کہ جی ہم جنہوں نے سازش کی ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو پھر یہاں پہ مار دھاڑ شروع ہو جائے، کنفرنٹیشن شروع ہو جائے، قتل و غارت، تو جو لا لیسنس، بد نظمی اس کے بعد پھیلے گی، وہ دشمن کے لیے ایک بڑا اہم مرحلہ ہوگا جس پہ وہ فائدہ اٹھانا چاہے گا، اور دشمن کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ وہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت ایسی نفرت اور ایسی کنفرنٹیشن بنا کے رکھ دے کہ یہ لوگ، ہمیں ان کو کچھ نہ کہنا پڑے، یہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو یہاں مار لیں، ختم کر لیں اور اپنے ملک کو برباد کر لیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ نام نہیں لیے، اور میں آئندہ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ ان کو نام نہیں لینے چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا، اور نام لینے سے کوئی خاص راز بھی ایسا افشا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہاں فساد بنے۔ لوگوں کو میرے نقطہ نگاہ سے، میرے اندازے کے مطابق، میرا خیال ہے پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ سازش کیسے ہوئی ہے، لہٰذا اس پہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو اچھا کیا اگر آج اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیسز جو رجسٹر ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے، لیڈرز کے اوپر جو کیسز بنائے گا، اور سب جھوٹے، یہی وہ میں چیز کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس ملک میں پہلی دفعہ یہ فاشزم دیکھا ہے کہ جہاں یوں لگتا ہے کہ ایک اندھی حکومت آ چکی ہے جو نہ قانون نہ آئین کسی چیز کو نہیں جانتی، وہ صرف یہ ایک کام جانتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ختم کرنا ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ ختم کبھی نہیں ہوا، آپ تجربہ دیکھ لیں، پاکستان کا بڑے بڑے لوگوں نے، ملٹری لیڈرز نے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوئی نہیں ختم، وہ ہر دفعہ پھر دوبارہ طاقت سے واپس آئیں۔ اگر ختم ہوئی ہیں تو وہ ان لیڈرز کے اپنے بدعمالیوں سے ہوئی، جیسے بھی پیپلز پارٹی ہے، یہ زرداری صاحب کی اپنی، جس طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش دھماکہ کر لیا، زرداری صاحب نے پارٹی کے اوپر دھماکہ کیا خودکش۔ ایک کرپٹ غلط لیڈر جب اوپر آ گیا تو پارٹی کا بیڑا غرق اس نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کر لیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی اور کرے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ آج وہ سندھ میں بھی
ایک متنازع پارٹی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جس طرح کی وہ دھاندلی، ریگنگ اور جس طرح وہ واردات کر کے تو الیکشن جیتتے ہیں وہ سب دنیا جانتی ہے، اور میرے پاس اس کے بعض لوگوں نے شواہد وغیرہ بھی بھیجے. تو وہ چیز ہے کہ یہاں پہ یہ پارٹیاں خود لوگوں نے اپنے لیڈرز نے کمزور کی ہیں، وہ تو کمزور ہوئیں، لیکن اگر کسی نے باہر سے ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی ہے، تو جنرل مشرف کے دور میں بھی آپ نے دیکھا تھا نیب استعمال ہوا، بڑا پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ پھوڑ کی گئی، لیکن بعد میں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اصل شکل میں، اور وہی بعد میں مضبوط پارٹیز وہی رہی ہیں، مین سٹریم پارٹیز. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے گا. حاصل کچھ نہیں، ہمارا ملک بہت پیچھے چلے جائے گا، تباہ ہو جائے گا. ہمارے ملک کی جو ترقی تھی وہ بڑی حد تک ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی ہے. سو اس نے ذکر کیا ہے عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز اور جرنلسٹ کے بارے میں جتنے بھی اس وقت مقدمات بنا کے ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً آپ پی ٹی آئی کو ایک دیوار سے لگا رہے ہیں. اس ہیرسمنٹ کی وجہ سے جو سازشی ٹولہ ہے جنہوں نے یہ سازش کی ہے ملک کے خلاف، وہ سرگرم عمل ہے، اور ان کے اوپر مزید آپ کہہ لیجئے کہ ضمیر کا بوجھ بھی، قانون کا بوجھ بھی آ رہا ہے. یہ ایک چیز واضح ہے کہ جب کوئی آدمی زیادتی کر، جیسے بھی جنرل مشرف تھے اپنے دور میں یا نواز شریف تھے اپنے دور میں، نواز شریف بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہیں، کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا. جنرل مشرف بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن قانون قدرت ایسا ہے کہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. یہ مقافت عمل آنا ہے اور بھگتنا ہے. آج جو لوگ جنہوں نے یہ کی ہیں سازشیں، آپ دیکھیں گے ان کا عبرتناک انجام دیکھیں گے. یہ ہوگا کیونکہ یہ ایک عمل ہے قدرت کا. ہم کوئی ایسی چیز نہیں بات نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی پتہ ہے، کوئی سائنس ہے اس میں جو میں جانتا ہوں، وہ نہیں ہے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ قانون قدرت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کوئی بھی جرم اور کوئی بھی ایسا کام ہو جو آپ کر کے تو یہ کوئی سمجھے کہ وہ اب بالکل بری ذمہ ہو چکا اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو ہوا ہے یہ تو پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس کا تو انجام ہونا ہی ہونا ہے برا. سو نتیجہ یہ کہ جو آج پولیٹیکل پارٹی جس کو برا بھلا کا یا جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ختم ہوگی نہیں، وہ مضبوط ہو کے باہر نکلے گی، وہ سختیاں جھیل کے باہر نکلیں گے. اس میں سے جو کمزور لوگ ہوں گے، لوٹے ووٹے ہوں گے، یا ایسے لوگ جو صرف اپنے مفادات کے لیے ساتھ آئے تو وہ چھانٹی ہو جائیں گے. تو وہ جو لوگ جو اپنے ایمان کی روح سے آئے ہوئے ہیں یا کسی آئیڈیالوجی کو فالو کر کے آئے ہیں وہ قائم رہیں گے، اور وہ رہیں گے تو وہی ہوں گے جو بعد میں گردن دبوچیں گے ان لوگوں کی جو سازش میں ملوث تھے. سو انہوں نے کہا کہ میں بڑے رسپیکٹفلی جوڈیشری سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ آج ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ہمارے بنیادی حقوق وغیرہ، وہ کس طرح سلب کر دیے گئے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے پاکستان میں، اس ملک میں؟ کیا اس طرح کا فاشزم ہونا چاہیے کہ آپ جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو اس طرح برباد کر رہے ہیں، ایف آئی آریں، جھوٹے مقدمے اور پکڑ دکڑ، اندر بند کر، عمران ریاض کے گھر کے باہر فائرنگ، فلاں جگہ. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ عدلیہ کو دیکھنی چاہیے. اور انہوں نے چیف جسٹس کو ایڈریس کر کے کہا کہ یہ آپ دیکھیے، کیا یہ ہے وہ پاکستان جو جہاں قانون کی حکمرانی ہم کہتے تھے کہ ہونی چاہیے. سو اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج ادارے سارے تباہ ہو چکے ہیں، صرف اس وجہ سے اداروں کو برباد کیا گیا تاکہ وہ اس ڈاکو چور حکومت کو، جو امپورٹڈ گورنمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو، ان لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے، ہم لوگوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے یہ سارا دھندا کیا گیا ہے. اب یہ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے تمام الیکشن کمیشن کو بھی اس نے بڑا بلیم کیا. عمران خان نے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی حرکات، اور جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے حمزہ شہباز کو بچانے کی کوشش کی، اب وہاں پہ الیکشنز کو رگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، الیکٹورل لسٹ وغیرہ جو ہیں ان میں بڑی لمبی چوڑی تبدیلیاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے کوڈ کو وائلیٹ کر رہے حمزہ، اور یہ الیکشن کمیشن سے پوچھ نہیں رہا. تو تمام ہر قسم کی مینپولیشن ہو رہی ہے. لیکن عمران خان نے اپنے ورکرز کو
یہ ایک حوصلہ دیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمت نہ ہاریں، اس جو الیکشن کی ریگنگ ہے اس میں نظر رکھیں، لیکن ساتھ اس نے کہا یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، آپ نے ان تمام ریگنگ ہیرا پھیریوں کے باوجود جیتنا ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک لیڈر اپنے لوگوں کو ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے بات کرتا ہے، تو اس نے کی۔ اور اس نے اپنے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ ہیں بائی الیکشن کے لیے، ان کو بھی بتایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، حمزہ شہباز کی اس کا جو مقدر ہے وہ سیل ہو چکا ہے، اور بصورت جو بھی باتیں اس طرح کی۔ پھر انہوں نے اپنی بعد میں کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری قوم ہے اس وقت وہ بڑے برے دور سے گزر رہی ہے، جہاں اس کے اوپر معاشی پریشرز بے تحاشا ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس رجیم چینج کی کنسپیریسی نے سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ملک کی جو اکانومی ایک وقت پہ اسٹیبلائز ہو رہی تھی وہ بھی برباد کر دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کے دور میں سلو کام ہوا، لیکن اکانومی جو ہے وہ بڑی حد تک سٹیبل ہونا شروع ہو گئی تھی، ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں، جو پچھلے دور میں میاں نواز شریف کے دور میں 25 ارب پہ تھیں، وہ اب ہماری تقریباً 32 ارب تک پہنچ گئی تھیں ایکسپورٹس ہماری۔ اور باوجود اس کے کہ ملک میں حالات اچھے نہیں تھے، کووڈ بھی ہوا، پھر یہ رجیم چینج کی سازش تو کافی پہلے سے شروع ہو چکی تھی، تو ان چیزوں کے باوجود اس شارپ سلو ڈاؤن کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ حالات معاشی جو ہے وہ بڑی بہتری کی طرف جا رہے تھے، اور ہم اس پوزیشن میں تھے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، جس طرح کے پیٹرول کی قیمتیں وغیرہ جو ہیں وہ بڑھائی نہیں تھیں۔ تو ان حالات میں یہ سارا سلسلہ جو اچھی طرف جا رہا تھا، ڈائریکشن ایک ملک کو مل گئی تھی، وہ برباد کر کے رکھ دی، اور ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ملک جو آج اس ملک کو مزید تباہ کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرا اپنا ایمان ہے کہ حالات اور وقت بدلتا ہے، یہ ایسے رہتے نہیں ہے کہ ہمیشہ سب کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہتا، ہمیشہ سب کے لیے آسانیاں نہیں دنیا میں رہتی، یہ بالکل بدلیں گے۔ حق جو ہے وہ اس کی فتح ہونی ہے، وہ آئے گا اپنی اصل پوزیشن میں اور فتح حاصل کرے گا۔ اس کے لیے صبر بھی اور احتیاط بھی ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کا بڑا نقصان ہو۔ جیسے نام لینے والا کہا کہ جی میں سازشوں کے نام لوں گا، لازماً اس سے ملک میں فتور پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، کیونکہ عوام میں بہت غیظ و غضب ہوگا، غصہ آئے گا، عوام میں غصہ ہوگا ان کیریکٹرز کے بارے میں جو مناسب نہیں، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ ہاں البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ اپنا فرض ادا کرے اور ایک کمیشن بنا دے، اس کے سامنے بالکل نام بھی لی جائیں، کھل کے ساری بات کی جائے اور کمیشن کو بتایا جائے کہ سازش کیسے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں تحمل، بردباری اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔